ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں العبادۃ فی الحرج کالہجرۃ الی، کہ فتنوں کے دور میں، گمراہیوں کے دور میں عبادت کرنا آپ فرماتے ہیں ایسے ہے جس طرح کہ میری طرف ہجرت کرنا ہو، کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنا ہو۔ اگرچہ ہم آج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1450 سال کے بعد آج ہم ہیں، لیکن پھر بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کا مقام، یہ اجر پا سکتے ہیں کس سے؟ اپنے اوقات کو عبادت میں گزار کر۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے کیا فرمایا؟ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدا، کہ اسلام جب شروع ہوا تو مسلمان تھوڑے کمزور ناتواں تھے، اللہ نے پھر اسلام کو ایک قوت دی، غلبہ دیا، طاقت دی۔ آپ نے فرمایا کہ آخر میں چل کر آخری زمانوں میں ایسے ہی اسلام پھر سے اسی غربت کی طرف، اسی کمزوری کی طرف پلٹ آئے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا اس وقت لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت جب اسلام کمزوری کی حالت میں ہوگا، کفر کے غلبے ہوں گے، اس وقت نیکی کرنے والے، عبادت کرنے والے کا اجر کتنا ہوگا۔ اور بھائی ذرا غور سے سنیے کہ اس دور میں اور اس طرح کے حالات میں کہ جب کفر کے غلبے ہوں، لوگ دنیا داری میں پڑے ہوں، دین سے غافل ہوں، ان حالات میں اللہ کے دین پر چلنے والے، نیکی عبادت کرنے والے کا اجر کتنا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کتنا اجر ہے؟ آپ فرمایا کہ اجر 50 منکم، کہ اے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ کے صحابہ، آپ ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اس دور میں جب گمراہیوں کا دور ہو، فتنوں کا دور ہو، بے دینی کا دور ہو، اس دور میں عبادت کرنے والوں کو 50 صحابہ کا اجر ملتا ہے۔ ہم اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں بن سکتے، یہ وہ مقام ہے جو وہ لوگ پا گئے، انہی کو ملا، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ گمراہیوں کے دور میں، بے دینی کے زمانوں میں عبادت کرنے والے کو 50 صحابہ کے اجر کے مطابق اس کو اجر ملتا ہے، اس کے برابر اس کو اجر ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کا ہم میں سے 50 آدمیوں کا اجر ان کو ملے گا، ایک آدمی کو؟ آپ نے کیا وجہ بیان فرمائی کہ وجہ یہ ہوگی کہ تم سبھی ایمان پر ہو، سبھی ہدایت پر ہو، تمہیں کوئی ہدایت سے، ایمان سے روکنے والا کوئی نہیں۔ ہاں اسلام کے شروع میں تھا، کچھ تنگی کے چند سال گزرے، اس کے بعد اسلام کا غلبہ تھا، اسلام کی قوت تھی، اس کی طاقت تھی، اس کی شان و شوکت تھی، تو ہر عبادت کرنے والا، نیکی پر چلنے والا، اس کے ساتھ لوگ تھے، اس کی حمایت کرنے والے، اس کی مدد کرنے والے، اس کو نیکی پر چلانے والے، اس کو برائی سے روکنے والے۔ لیکن برائیوں کے اس دور میں جو ہم گزار رہے ہیں، جس میں چاروں طرف بے دینی ہے، برائی ہی برائی ہے، دنیا ہی دنیا ہے، نہ آپ نہ خود انسان کے اندر نیکی پر چلنے کا جذبہ، نہ اس کے گھر والے اس کو نیکی پر چلانے کے لیے تیار، نہ اس کا ماحول، معاشرہ، یعنی پوری قوم ہی بگڑی ہوئی، پوری انسانیت بگڑی ہوئی۔ ان حالات میں اللہ کے دین پر چلنا واقعی کو آسان کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ جب دین پر چلنا ایسے ہوگا کہ جس طرح انگارے کو، کوئلے کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہو۔ تو اس لیے یہ 50 صحابہ کا اجر ایسے نہیں مل رہا، اس وجہ سے مل رہا ہے کہ اس طرح کے حالات میں، گمراہیوں برائیوں کے دور میں دین پر چلنا بڑا مشکل کام ہے، کہ جب انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ سبھی میرے مخالف ہیں، وہ سبھی میں ایک انوکھا نظر آتا ہے۔ تو آج ہم بھائیوں اس دور میں ہیں، اور ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خوشخبری ہے اس حدیث کے اندر کہ اگرچہ صحابہ کا رتبہ تو ہم نہیں پا سکے، اس صحبت کے مقام کو تو ہم نہیں پا سکے، لیکن صرف ایک نہیں 50 صحابہ کا اجر ہم کو مل سکتا ہے، اللہ کے دین پر چل کر، اللہ کے نبی کی سنت کو اپنا کر۔ یہ معمولی سی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔